السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے 4 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ قطع، مقطعات کا لفظ قطع سے نکلا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ مولانا صلاح الدین یوسف صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، ان کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، میم ایک اور لام ایک حرف ہے۔ ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا 10 گنا اجر۔ اس کا مطلب ہے الف لام میم صرف پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں، تو قرآن زیادہ پڑھنے سے کتنا اجر ملے گا؟ قرآن مجید کی 114 میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ کیا ایک عام آدمی کے لیے حروف مقطعات کی تحقیق میں جانا ضروری ہے، یا قرآن چونکہ ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے تو کیا قرآن سے ہدایت حاصل کرنے میں کوئی کمی رہ جائے گی؟ کیونکہ بعض لوگ اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ ان الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا۔ لہذا ایک عام آدمی کے لیے قرآن سمجھنے کے لیے کچھ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ان الفاظ کی تحقیق میں سرگردہ ہوں، وہ قرآن کے مفہوم کو سمجھے، پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے، جاوید ہے، باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے۔ وہ القیوم ہے، یعنی قائم کرنے والا، اس کے اذن کے بغیر کوئی شے قائم نہیں رہ سکتی۔ مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحیو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اور ابن کثیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اسم اعظم اس آیت اور آیت الکرسی میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسم اعظم وہ اسم اعظم ہے جس کے وسیلے سے اگر دعا پڑھی جائے، مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کو اللہ کی صفات کے حوالے سے پکارے اور اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ نزل علیک، اس نے اتاری آپ پر، الکتاب کتاب حق کے ساتھ، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اس نے اتاری تورات اور انجیل، من قبل ہدی للناس
وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اس سے قبل یعنی ہدایت تورات اور انجیل اتاری، اور یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے، اور اسی نے نازل کیا فرقان یعنی قرآن مجید۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے ہے عذاب شدید، سخت عذاب، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ کہ سزا دے، اللہ تعالیٰ ہر امر پر غالب ہے۔ تورات، انجیل اور فرقان یہ کیا ہے؟ یہ وہ کتابیں ہیں، وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارے۔ یہ وہ احکام اور فرامین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، ان کی مجموعہ کا نام تورات ہے، اور وہ خطبات جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں بحیثیت نبی ارشاد فرمائے، اس مجموعہ کا نام انجیل ہے۔ آج یہ دونوں چیزیں بائبل میں موجود ہیں۔ فرقان وہ کتاب جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے، کیونکہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں اپنے کلمات شامل کر کے ان کو اصل کتاب نہیں رہنے دیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرقان نازل فرمایا جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں، ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ تورات، انجیل یا فرقان، اب یہ سوال ہوتا ہے کہ آج کے لوگ کس کو مانیں، کس پر عمل کریں؟ مولانا صلاح الدین یوسف فرماتے ہیں کہ اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھیں، اس لیے ان کے اتارنے کا مقصد بھی یہی تھا اس وقت۔ تاہم اس کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر وضاحت فرما دی کہ اب تورات اور انجیل کا دور ختم ہو گیا، اب قرآن نازل ہو چکا، وہ فرقان ہے، اور اب صرف وہی حق و باطل کی پہچان ہے، اس کو سچا مانے بغیر عند اللہ کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ آج کی زیر مطالعہ آیات کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ تفسیر فہم القرآن میں میاں محمد جمیل صاحب بڑی ہی حکمت سے اس کو لکھتے ہیں، جس اللہ پر تم نے ایمان لانا ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم اور زندہ جاوید رہنے والا ہے۔ اسی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات و انجیل نازل فرمائی، اور اب اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے سخت انتقام لے گا۔ میاں صاحب لکھتے ہیں اس کے مسائل میں سے کہ جو مسائل سیکھنے کے لیے ہم ان آیات میں ملتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ ہی اکیلا معبود اور وہی ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے۔ نمبر 2، اس نے تورات، انجیل اور قرآن مجید نازل فرمایا ہدایت کے لیے۔ اب تورات اور انجیل نہیں، صرف قرآن ہی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید پہلی کتب آسمانی کی تصدیق کرتا ہے، اور نمبر 5واں سبق جو ہمیں ملتا ہے، انکار کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ سخت ترین عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے پر قادر ہے۔ آئیے، کیونکہ اسلام ایمان اور عمل کا نام ہے، ان آیات کے مطالعے کے بعد ذرا ضرور سوچئے کیا آپ کو اس آیت سے کوئی نئی بات سیکھنے کو ملی اور عمل کرنے کو ملی؟ یہ کیونکہ یاد رکھے کہ اسلام ایمان لانے کے بعد عمل کا نام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔